بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس سے پہلے جو ویڈیو آپ نے دیکھی ہے جس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ ایف آئی آر کا مطلب کیا ہے اور ایف آئی آر کون کون درج کروا سکتے ہیں، ناظرین اس ایف آئی آر کے بارے میں مزید ہم آپ کو معلومات فراہم کرتے ہیں کہ یہ ایف آئی آر جو ہے، جیسا کہ آپ نے معاشرے میں دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس میں پولیس، جیسا کہ میں نے پہلی ویڈیو میں یہ بتایا تھا کہ پولیس کسی صورت میں بھی تاخیر نہیں کر سکتی، لیکن بعض ایسے جرائم ہوتے ہیں جن میں پولیس جو ہے وہ معاملے میں ایف آئی آر کے اندراج کے لیے تاخیر کرتی ہے۔ وہ معاملات کون کون سے ہیں؟ مثال کے طور پہ ایک شخص جس نے پولیس کو یہ درخواست دی کہ دوسرے شخص نے میری اراضی پر قبضہ کر لیا ہے یا میری اراضی سے فصل چوری کاشت کر لیا ہے یا میری اس فصل کو، جو میرا کھیت ہے، اس کی جو ہے پنان جو کہتے ہیں حد بندی جو ہے اس کو نقصان کیا ہے، یا اس نے میری ملکیت سے درخت چوری کاٹ لیے ہیں۔ یہ وہ مثال کے طور پہ عوامل اگر ہیں تو اس کی بابت جب وہ متعلقہ آدمی متعلقہ اس تھانے میں آئے گا، وہ ایف آئی آر کے لیے کہے گا کہ یہ جرم اس نے کیا ہے، لہذا اس کے خلاف ایف آئی آر درج کی جائے۔ پولیس جو ہے وہ سب سے پہلے کیا کرے گی؟ پولیس یہ کرے گی کہ اس درخواست کو لے کے روزنامچہ واقعاتی ہوتا ہے، اور اس میں روزنامچہ جو ہے، اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو روزنامچہ جو ہے، جو رجسٹر جو ہے تھانے کا، اس میں کیا کیا اندراج ہوتا ہے۔ اب جناب اس میں جب وہ پولیس کے پاس آ گئی درخواست، تو پولیس جو ہے وہ اس روزنامچے میں اس درخواست کا تحریری طور پر وہ پوری درخواست لکھے گی، اور اس درخواست کے لکھنے کے بعد وہی ٹائم وہی ہر چیز لکھنے کے بعد وہ متعلقہ ایس ایچ او جو ہے وہ محکمہ ریونیو کو وہ درخواست کی کاپی یا اوریجنل یا جیسے بھی وہ مناسب سمجھتا ہے وہ آرڈر کرے گا تحصیلدار صاحب کو، حلقہ پٹواری کو، گرداور کو، نائب تحصیلدار کو، جو بھی وہاں کا سسٹم ہے اس کے مطابق، کہ وہ رپورٹ منگوائے گا کہ یہ جو درخواست ہے جس میں یہ خسرہ نمبر لکھا ہوا ہے اور یہ کس کی ملکیت ہے اور اس کا رقبہ کتنا ہے، آیا اس پہ حد بندی جو ہے اس کا وہ کیا پروسیس ہوا ہے، یہ ساری ڈیٹیل وہ اس کو بھیجے گا۔ اب اس دوران جو ہے وہ ایف آئی آر نہیں ہوگی۔ جب وہ رپورٹ محکمہ ریونیو سے ہو کے ایس ایچ او کے پاس آئے گی، ایس ایچ او اگر وہ رپورٹ پڑھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ واقعی درخواست دینے والے کا موقف درست ہے، کہ یہ جو خسرہ نمبر جس کی بابت اس نے فصل چوری کا الزام لگایا ہے یا درخت کاٹنے کا الزام لگایا ہے، یہ واقعی اس شخص کی ملکیت ہے اور اسی نے وہ فصل کاشت کیا ہوا ہے اور وہ درخت اسی کی ملکیت ہے، تو پھر جو ہے وہ پولیس جو ہے وہ ایف آئی آر کا اندراج کرے گی، اور اس طور پہ وہ جو ڈیلے ہے 1 دن کا، 2 دن کا، 3 دن کا، وہ اس صورت میں ہوتا ہے۔ لیکن ڈیلے وہ اس سینس میں بھی نہیں ہے کہ جب وقوع ہوا ہے تو وہ فوراً جو ہے وہ تھانے میں آ گئے۔ ناظرین، یہاں پہ آپ سے ایک اور بات بھی شیئر کرتا چلوں کہ کوئی بھی جرم جب ہوتا ہے تو اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ عموماً طور پہ جو ہے وہ دیہاتوں میں بلادریزم پہ یا دیگر عوامل کے حوالے سے لوگ تاخیر کر دیتے ہیں۔ جو ہی جرم سرزد ہوا ہے اس سے نیکسٹ جو ہے سب سے پہلے جو کام ہے وہ پولیس اسٹیشن کو اطلاع کرنا ہے،
تحریری ہو، ٹیلی فوننگ ہو کہ یہ جرم سرزدگی ہے، اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کسی شخص نے کوئی تاخیر کرتا ہے تو پھر عدالتیں یہ سمجھنا شروع کر دیتی ہیں کہ یہ جو تاخیر ہوئی ہے اتنی دیر کی، تو یہ شاید پلاننگ کے ساتھ کوئی کام کیا گیا ہے، اس لیے تاخیر بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ایک تو مثال میں نے آپ کو یہ دے دی، دوسرا یہ ہے کہ اگر دو افراد آپس میں لڑائی کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں اور زخمی ہو جاتا ہے، وہ زخمی شخص جو ہے وہ جب تھانے میں آئے گا تو وہ فوری طور پہ جو ہے پولیس جو ہے وہ پرچہ کا اندراج کر بھی سکتی ہے اور نہیں بھی کرتی۔ ابتدائی طور پہ جو ہے وہ یہ کرتی ہے کہ اس زخمی کا بیان لکھنے کے بعد، روزنامچے میں انٹری کرنے کے بعد، پولیس کے کانسٹیبل کے ہمراہ، یا اگر لیڈیز کوئی زخمی ہے تو لیڈی کانسٹیبل کے ساتھ اس کو فوری طور پر جو ڈیوٹی آفیسر ہوگا، تفتیشی آفیسر ہوگا، وہ لے کر کے متعلقہ جو ہے اس تھانے کا ہاسپٹل جو ہے، سرکاری ہاسپٹل، پرائیویٹ نہیں، سرکاری ہاسپٹل میں جائے گا، وہاں سے اس کا طبی معائنہ کروائے گا، اور اس کے مطابق وہ ڈاکٹر جو ہے وہ پھر تشخیص کرے گا کہ یہ جو زخم ہیں یہ کتنے گہرے ہیں اور ان زخموں کی نوعیت کیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ جب رپورٹ آنے کے بعد اس کو MLC کہتے ہیں، اس بارے میں بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ MLC کیا ہوتی ہے۔ تو وہ جو MLC بنائے گا، رپورٹ بنائے گا، وہ جو رپورٹ ہے وہ جب SHO کو ملے گی، تفتیشی کو ملے گی، تو اس کے مطابق وہ پھر FIR کا اندراج کرے گا، یا اگر اس نے FIR کا اندراج کر دیا ہے تو مزید جو جرم بنتے ہیں 337 کے حوالے سے، اس کی کافی ساری کیٹیگریز ہیں کہ جرم کون کون سا 337، A1 لگنی ہے، A2 لگنی ہے، یاد رکھ 337F لگنی ہے، 1 2 3 4 5 6 لگنی ہے، کوئی بھی جیسی بھی صورت ہو، 337G لگتی ہے، جو بھی ہو، وہ پھر اس FIR میں ضمنی میں یہ تحریر کرے گا کہ یہ ڈاکٹر کی رپورٹ کے مطابق مزید جو ہے وہ جرم یہ سرزد اس ملزم سے ہوئے ہیں، وہ پھر اس کا وہ اندراج کرے گا۔ ناظرین، اس کے علاوہ ہم آپ کو بتائیں گے نیکسٹ ویڈیو میں کہ MLC کیا ہوتی ہے، نمبر 1، پوسٹ مارٹم رپورٹ کیا ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پولیس جب FIR درج کر دیتی ہے اس کے بعد پھر کیا طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ کیا عمل ہوگا، اس بارے میں ہم آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں بتائیں گے۔ جن دوستوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ وہ جلدی سے سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کریں۔ اللہ حافظ۔